السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شمع ہے۔ ہم دونوں بہنیں تھیں۔ میرا باپ ایک شرابی انسان تھا۔ وہ ہماری ماں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ میری ماں اس کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ نے میری بڑی بہن کو فروخت کر دیا۔ اس نے ایک بوڑھے آدمی سے 2 لاکھ لے کر میری بہن کا نکاح اس سے کر دیا۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا اور بابا کے کوئی دور کے رشتہ دار کراچی سے آئے۔ ان کے بیٹے کی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب ابو نے میرا نکاح ان کے بیٹے سے کر دیا۔ مجھ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں گاؤں کے لڑکے سجاد کو پسند کرتی تھی اور سجاد مجھے مستقبل کے خواب دکھاتا تھا۔ سجاد ان دنوں گاؤں میں نہیں تھا۔ جب ابا نے میرا نکاح کر کے مجھے ان لوگوں کے ساتھ کراچی بھیج دیا۔ میری عمر اس وقت 18-19 سال تھی اور جس شخص سے میرا نکاح ہوا تھا وہ شخص مجھ سے بہت بڑا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ان کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت عورت صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے اتنے دن لگا دیے خیبر، میں آپ کو بہت یاد کرتی رہی۔ وہ دونوں اکٹھے بیٹھ گئے۔ اچھا اب تو میں آ گیا ہوں، اب تو خوش ہو جاؤ، اس نے بہت محبت سے کہا۔ اچھا بیٹا میں اب چلتا ہوں۔ وہ شخص جو میرا نکاح کروا کر یہاں لایا تھا وہ اب جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اچھا انکل آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ خاور اس کا تو کچھ کرو۔ اس آدمی نے انہیں یاد دلایا کہ وہاں ایک اور انسان بھی ہے۔ ان دونوں نے مجھے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ خاور کیا کرنا ہے، اب کہاں رکھو گے اسے؟ وہ عورت جو میری سوتن تھی وہ خاور سے پوچھ رہی تھی، ایسے جیسے میں کوئی فالتو سامان ہوں۔ تمہاری مرضی ہے، تمہارا جو دل چاہے اس کے ساتھ کرو، میں بہت تھک گیا ہوں، کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا اندر چلا گیا اور وہ عورت وہیں بیٹھے بیٹھے ملازمہ کو آواز دینے لگی، نوری نوری ادھر آؤ، اس کو اسٹور کے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ اور اسے کچھ کھانے کو دو۔ پھر میری زندگی اسی چھوٹے سے کمرے میں گزرنے لگی۔ وہ لمبا چوڑا شخص جو میرا شوہر تھا وہ روز رات کو تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آتا اور میری شکل تکنے لگتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے مجھ سے نفرت ہو۔ وہ عورت جو میری سوتن تھی اس کا نام شیلا تھا۔ اس نے مجھے بہت سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس کمرے سے باہر مت آنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ ملازم مجھے 3 ٹائم کھانا دے جاتی تھی۔ اس گھر میں آئے مجھے 2 مہینے ہو گئے تھے جب ایک دن میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپ ماں بننے والی ہو۔ یہ بات سنتے ہی میری سوتن اور میرا شوہر ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھنے لگے۔ شیلا میرا خیال ہے کہ اس کا کمرہ بدل دو اور اس کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی خوراک، اس کا ماحول، ہر چیز کا خیال رکھو کیونکہ مجھے بہت پیارا سا بیٹا چاہیے۔ خاور نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اب مجھے جو کمرہ ملا تھا اس میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ بہت آرام دہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ فریج میں ہر چیز موجود تھی۔ ایک ملازمہ ہر وقت میرا خیال رکھنے کو موجود ہوتی اور میری سوتن شیلا صبح شام میرے کمرے میں آتی، ہر چیز چیک کرتی اور مجھے بتاتی کہ مجھے کیا کیا کھانا ہے، میرا بہت خیال رکھتی، مجھ سے بہت نرم لہجے میں بات کرتی۔ لیکن اس دن کے بعد میں نے اپنے شوہر کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے لگی تھی کہ اب میرا بھی بیٹا اس گھر میں آ جائے گا، اس گھر میں میری جگہ بھی جگہ بن جائے گی۔ اور پھر ایک صبح میں نے بہت ہی پیارے گول سے بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، وہ رو رہا تھا۔ شیلا نے اسے گلابی کمبل میں لپیٹ کر سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی عجیب سی جگہ پر تھی اور وہ ایک کمرے کا گھر تھا، بس ایک ہی کمرہ تھا۔ میں چارپائی پر پڑی تھی، میرے پاس میرا بچہ نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری تھی۔ میں بہت مشکل سے چارپائی سے نیچے اتری تو نیچے ایک لفافہ پڑا تھا۔ میں نے اٹھا کر اسے کھولا۔ اس لفافے نے میرے پورے وجود کو جلا دیا۔ میں واپس چارپائی پر گر گئی۔ وہ طلاق نامہ تھا اور ساتھ ایک خط بھی تھا کہ شمع بی بی، میں نے تمہیں طلاق دے دی اور اپنا بچہ میں نے رکھ لیا ہے۔ میں نے تم سے بچے کی خاطر نکاح کیا تھا، میرا کام پورا ہو گیا۔ اگر تم رہنا چاہو تو اس مکان میں ہمیشہ رہ سکتی ہو ورنہ اپنے گاؤں چلے جانا، مگر ہمیں تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہم اپنا بچہ لے کر یہاں سے دور شفٹ ہو رہے ہیں۔ اور میں یہ سب پڑھنے کے بعد چیخ چیخ کر رونے لگی، لیکن یہاں کوئی میری چیخیں سننے والا نہیں تھا۔ میں بہت دن روتی رہی کہ مجھے میرا بچہ چاہیے، لیکن میرا بچہ مجھے کون لا کر دیتا؟ میرا بچہ کہاں تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہت دن رونے دھونے کے بعد جب بھوک سے مرنے لگی تو باہر نکل آئی۔ وہ غریبوں کا علاقہ تھا، سب لوگ صبح کام پر نکل جاتے اور شام کو واپس آتے۔ میں نے ایک ڈھابے سے دال روٹی خریدی اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی اور پھر باقی کا سارا دن وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے وقت مہینوں کا حساب لگانا چھوڑ دیا تھا۔
दिन में घर से निकलती, ढाबे पर बैठकर रोटी खाती, फिर वहीं बैठी रहती। एक दिन किसी ने मुझे पुकारा, शमा शमा, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। शमा, ये तुम हो ना? मैं उसे खाली नज़रों से देखती रही। मैं सज्जाद हूँ शमा, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे 1 साल हो गया है तुम्हें तलाश करते करते, शुक्र है आज तुम मुझे मिल गई हो। मैंने उसे एक लफ्ज़ नहीं बताया। वो मुझे अपने घर ले आया, मेरे पास बैठ गया और उसने मुझसे पूछा कि शमा, कुछ तो बोलो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और मेरी चुप टूट गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी और सज्जाद को सब कुछ बता दिया कि मेरा बच्चा ले गए हैं वो जालिम लोग, मुझसे मेरा बच्चा छीन गए हैं। तुम मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। वो मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखता रहा और मुझे तसल्लियाँ देता रहा। वक्त गुजरता गया। जब मैं नॉर्मल हो गई तो हम दोनों ने निकाह कर लिया। सज्जाद ने मुझे भी काम में मसरूफ़ कर दिया। हम दोनों मिलकर मेहनत करने लगे और अल्लाह ने हमें बहुत प्यारी बेटी दी। हमारा बहुत प्यारा घर था और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी। मेरी बेटी जवान हो गई और अब कॉलेज में पढ़ने लगी, लेकिन मेरे ख्वाब में आज भी गुलाबी कमरे में लिपटा हुआ मेरा प्यारा सा बेटा याद आता था। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का उसे पसंद करता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें रिश्ता लाने को कहा। जब वो लोग रिश्ता लेकर आए मेरी बेटी के लिए, तो उन्हें देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये वही लोग थे जिन्होंने मुझे से मेरा बेटा छीना था। कुछ हाल उनका भी वैसा ही था जैसे कि मेरा। जैसे ही उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो वापस जाने लगे। रुके, मैंने चीख कर कहा, क्या आप अपने बेटे को बताएंगे नहीं कि मैं कौन हूँ? हम जाना चाहते हैं। उन्होंने वापस मुड़ते हुए कहा, आज कुदरत ने आपको मेरे सामने ला खड़ा किया है, अपने बेटे को बताते क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ? अम्मी आंटी क्या कह रही हैं? उमर ने हैरानगी से कहा, ये तुम्हें बेटा क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ। फिर मैंने शुरू से लेके एंड तक अपने ही बेटे को सब बता दिया। वो बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बाप धोखेबाज हैं। आप मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते। मैं आप लोगों से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। मैं अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी अपनी माँ, अपनी बहन के साथ गुजारूंगा और आज उन्हें अपने किए की सज़ा मिल गई थी। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।